السلام علیکم ناظرین، اس وقت جو آپ تصاویر دیکھ رہے ہیں آپ ان کو بھی کل کے پروگرام کی تصویر کی طرح تاریخ ساز ویژولز کہہ سکتے ہیں۔ چیف آف آرمی سٹاف، پاکستان کے پرائم منسٹر اور پاکستان کے صدر کے درمیان ملاقاتیں۔ بیرونی معاملہ زیر بحث نہیں ہے، زیر بحث ہے وہی میمو جس کے بارے میں حکومت پہلے ڈینائل کا شکار تھی اور اب یہ میمو گلے پڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس میمو کے اثرات جو ہیں ایوان صدر پر کیا پڑیں گے، آج کے پروگرام میں ہم یہ بات کریں گے۔ ہمارے پاس سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب جو لا منسٹر ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، وہ تشریف فرمائے، آپ کو بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ سینیٹر طارق عظیم صاحب ہیں پی ایم ایل کیو کی جانب سے، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب سیکرٹری انفارمیشن پی ایم ایل این، آپ کا بھی شکریہ۔ چانڈیو صاحب، اب یہ عام معاملہ نہیں رہ گیا، ابھی کسی امبیسڈر کی طرف سے ایک چٹھی بھیجنے کا معاملہ نہیں رہ گیا، ابھی بھی کابینہ کے اندر کیا ادراک ہے میمو کے ایشو کے اوپر؟ کوئی بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ چٹھی بھیجنے والا یا جس کے ذریعے گئی ہے اس کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے، ٹھیک، اس کی کوئی حیثیت یہ نہیں کہ کوئی پارٹی کا ترجمان ہے، کوئی حکومت کا ترجمان ہے، کسی ایسے منصب پر ہے جس کی یہ ذمہ داریاں ہیں جو اس کے موقف کو، اس کے خط کو سرکار کی بات سمجھی جائے۔ جہاں تک تعلق بات باہر آئی ہے یا جتنی میں تو میں سمجھتا ہوں اگر ایسی کوئی راز کی بات ہی تو آئی کیوں؟ کوئی خاص مقصد ہوگا جس نے اس کو ظاہر کیا ہے، اب کیوں ظاہر کیا ہے؟ لیکن حکومت کی طرف سے، ایوان صدر کی طرف سے، ایوان وزیر اعظم کی طرف سے ہر حلقے جو ہے حکومت کا اس سب سے تردید آ گئی ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب یعنی اس کی حقیقت سے انکار نہیں ہے لیکن اس کی حیثیت سے انکار ہے؟ نہیں، حقیقت بھی بات نہیں ہے۔ اگر آدمی نے لکھا ہے تو ہو سکتا ہے مجھے اس کی تفصیل کا پتہ نہیں، لیکن کابینہ کے پرائم منسٹر کابینہ میں اس کا تذکرہ نہیں تھا۔ پرائم منسٹر نے کل جو بات کی ہے وہ بڑا سخت لہجہ تھا ان کا، کس کے بارے میں؟ اس ایشو کے بارے میں، اور میرا خیال ہے انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ میں جو سفیر ہے ہمارے اس کو بلا لیا گیا ہے اور اسے وضاحت طلب ہوگی۔ وہ تو نہیں آئیں گے نا، اب پتہ نہیں آئیں گے ضرور، ہمارے انویسٹر ہیں لیکن ہیں نہیں۔ طارق عظیم صاحب، پہلے تو ایشو کی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی حیثیت بھی کوئی نہیں ہے اور حقیقت کے بارے میں بھی ابھی بھی ہم ڈاما ڈول ہیں تھوڑے سے۔ حیثیت یا اس کو برا بھلا کہنے سے تو میمو کی صحت پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ٹھیک، ہمیں تو زیادہ کنسرن ہونا چاہیے اس کے کانٹینٹس پہ کہ اس کے کانٹینٹس میں کیا ہے، میسنجر کیا لے کے آ رہا ہے، آپ اس پہ گالی اس کو گلوچ کر دیں، لیکن بھائی پڑھ تو لو اس نے لکھا کیا۔ اب اس میں اگر تو یہ سارا جھوٹ ہے، ٹھیک ہے جی، کہ اس سے جو لکھا ہے میں اس کی بات کانٹینٹ کی بات کر رہا ہوں، یہ تو ثابت ہو گیا کہ تھا، ایک ایگزسٹ کرتا ہے ایک میمو، ڈیلیور بھی ہو گیا، ملک صاحب نے کہہ دیا مجھے مل بھی گیا۔ اب اس کے اندر کیا لکھا گیا؟ اب اس میں اگر جو لکھا گیا انہوں نے خود ان کی اختراع تھی ان کے اپنے ذہن کی، وہ ایک بات ہے۔ اگر کسی نے کہا تھا کہ ایسا میمو آپ ڈرافٹ کریں، یہ دوسری بات ہے۔ اگر وہ سچ ہے تو بڑی سیریس بات ہے، ٹھیک، اور اگر جھوٹ ہے تو ہمیں اب تک وہ ہے فائنینشیل ٹائم کو سو کر دینا چاہیے تھا، اور منصوری جہاز کو بھی سو کر دینا، لیکن ہم نے تو ابھی تک لیٹر بھی نہیں لکھا۔ نہیں ہو تو آپ کے ذہن میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ نمبر ایک اس کی حیثیت بھی ہے، اس میمو کی اہمیت بھی ہے، اور حسین حقانی ہی ایشو ہے یا حقانی صاحب کو مبینہ طور پر ایوان صدر نے کہا ہے؟ دیٹ از آلسو دی ایشو۔ جی، مین ایشو اب یہ ہے جی، کیونکہ اس میں اگر آپ نے پڑھیں ان کی جو بی بی ایمز آئی ہیں اس میں صاحب لکھا جی کہ میں نے اس کو کلیئر کر لیا ہے باس سے۔ باس تو ہمیں سب پتا ہے کہ باس از ناٹ اے فارن منسٹر اور از اے فارن آفس، وی آل نو ہو دا باس از۔ ٹھیک، اگر یہ بات ہے تو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ وہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ اب بندہ یہاں پہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے، دیکھیں پریزیڈنٹ صاحب پروٹوکول کے حساب سے جب کسی کو بلاتے ہیں، آپ نے کسی امبیسڈر کو کہیں آپ آ جائیں، تو میں نہیں سمجھتا کوئی بھی ایسا امبیسڈر ہو کہ وہ نہ کر سکے اور پہلی فلائٹ سے نہ آئے۔ یہ میرے لیے بڑا ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب بلا رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب اناؤنس کر رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں، ہم نے بلایا ہے اس کو اور ہی اسٹل ناٹ ہیئر۔ مجھے تو ویسے اس طرح ہی لگ رہا ہے مشاہد اللہ صاحب کہ جس طرح سپریم کورٹ طلبی کرتی ہے نا بیوروکریٹس کی کوئٹہ سے، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آ رہا ہے جی اس کو ٹرین نہیں ملی ہے، وہ شاید رستے میں رک گیا کہیں، اس قسم کے معاملات ہیں۔ تو حسین حقانی کا معاملہ جو ہے آنے کا اور اس کی جواب طلبی، یہ بھی سپریم کورٹ کے آرڈرز پر امپلیمنٹیشن کی طرح ہی آپ کو لگے گا یا اب اس میں گنجائش نہیں ہے اس قسم کی لیت و لال کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ منصور اعجاز ہوں یا حسین حقانی، یہ دونوں، یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس میں مورے کی حیثیت ہے ان کی، ٹھیک، یہ اصل میں ڈیسیژن میکر نہیں ہیں، انہوں نے خود فیصلہ کر کے یہ سب کچھ نہیں کر دیا، فیصلہ تو کہیں نہ کہیں ہوا ہے۔ اچھا، شروع میں حکومت جو ہے اس کو اس کی یعنی کہ جو سینسیوٹی تھی اس کا اندازہ نہیں تھا اور وہ آئیں بائیں شائیں اور اس کی وہ تردید کرتے رہے، لیکن میرا خیال اب تو تردید کر ہی نہیں سکتے جب یہ بات آ رہی ہے کہ حسین حقانی جو ہیں وہ ریزائن کرنے کو تیار ہیں، اور کس ایشو پہ؟ یہی منصور اعجاز والا میمو کا جو ایشو ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حسین حقانی کو آپ نے حسین حقانی نیٹ ورک بھی کہا،
وہ نیٹ ورک تو خیر ظاہر ہے اس کا تعلق صرف اس ملک سے نہیں ہے، باہری سے زیادہ ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں لوگ، لیکن اس ملک میں اور اس حکومت میں حسین حقانی صاحب کی جو سب سے زیادہ اسٹرانگ جو لنک ہے یا تعلق ہے وہ تو صدر زرداری سے ہے۔ اچھا، اس میمو میں جو کچھ لکھا ہوا ہے جس پہ اعتراض ہے کچھ حلقوں کو بہت ہی زیادہ، کہ زرداری صاحب ایز پریزیڈنٹ آف اسلامی جمہوریہ پاکستان وہ سپریم کمانڈر ہیں فوج کے، میمو کے اندر فوج اور ISI کے خلاف بہت زیادہ شدید قسم کے کچھ معاملات جو ہیں انہیں اٹھا کے ان پہ کچھ فیصلے کرنے کا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ساری باتیں جو ہیں اب اس مرحلے سے آگے بڑھ چکی ہیں کہ یہ پہلی بات تو یہ فرحت اللہ بابر نے کہا ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، اچھا وہ تو ختم ہو گیا۔ ابھی چھوڑتے ہیں، ابھی ایک بریک کے بعد مولانا بخش جی کے سامنے جب آئیں گے تو اب یہ ایشو صرف حسین حقانی نیٹ ورک یا منصور اعجاز یا آرٹیکل کا نہیں رہ گیا، یہ براہ راست اس کا تعلق صدر آصف علی زرداری کے کنڈکٹ سے ہے۔ بریک کے بعد جب آپ سے واپس بات کریں گے تو یہ پوچھ رہے ہوں گے کہ کیا ایوان صدر میں کوئی آپ کو ایسی ہلچل نظر آتی ہے، کیا زرداری صاحب کو ایسے کوئی تعلق بنتا ہے؟ ذرا ایک پوائنٹ آف ویو لینا چاہیں گے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔